حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سے پناہ اور نجات مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو دوزخی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 3 کام کی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ پہلا کام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے، بس کیا وہ سمجھے نہیں؟ سورہ یاسین صاحب تبیان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اسے ہمارے رب ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس عذر کا رد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچے تھے جب تمہاری قوی کمزور ہوتے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں تم اگر چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو کچھ نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہارے اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلفات کیفیت کا ترتب ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا تراب مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر علقہ جمع و خون بن جاتا ہے، پھر مصنفہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرہ پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمل ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائیں، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کا ارذل عمر کہتے ہیں، اور پھر اس کی موت وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تراب مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بالال آخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کی عمر کا دارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگدستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ارذل ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جائے گا تاکہ انجام کا وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ ارذل عمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کم زر ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، کسی مات اور برد بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنی ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دورہ انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا ہے کہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامات بڑھتی جاتی ہیں اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، اس نے کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے اللہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانے کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو کھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ کھیڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اس طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتی، لہذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبدباغت ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آب ورش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس
کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکے ہیں، کیمیکل جو ہیں، ان سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پہ لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلد نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد حجاب لگایا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ حجاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قومی آخری زمانے میں آئیں گی جو کبوتروں کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور جنت کی خوشبو نہ پائیں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہیں وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا منع کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔